راجنپور میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر محمد امین چودھری نے انجمن پٹواریاں کی طرف سے اپنے اعزاز میں دی گئی الوداعی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تبادلے ملازمت کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے انہوں نے راجنپور میں تعیناتی کے دوران اپنے پیشہ ورانہ فرائض ایمانداری سے سر انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ آفیسران اور اہلکار خدمت خلق کے جذبے کے تحت اپنے فرائض دیانتداری سے نبھا کر میرٹ پالیسی کا نفاذ یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں شرح خواندگی کم ہے، تعلیم کے فروغ سے ہی ہم جاگیرداری نظام کی جڑیں کھوکھلی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے انجمن پٹواریان کا اپنے اعزاز میں پروکار تقریب منعقد کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں سائلین کے مسائل بر وقت حل کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر دفاع احمد مختار نے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ سیکرٹری خارجہ ملاقاتیں اعتماد سازی کے لیے ہیں۔ جولائی میں گیلانی منموہن سنگھ ملاقات مین بریک تھرو ہوگا۔ گجرات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احمد مختار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں فوج کی کمان یا حکمت عملی میں تبدیلی امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم وہ اپنے اتحادیوں کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے ہمیشہ کوشش کی، جس کی آج دنیا تعریف کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش تمام مسائل مشرف کے پیدا کردہ ہیں، بدقسمتی سے آج وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، جولائی میں کچھ عرصے کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جعلی ڈگری کے معاملے پر عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی سب کو منظور ہوگا، تاہم یہ قانون غلط طور پر بنایا گیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نشے کا استعمال نوجوان نسل میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چند منٹ کے سکون کے لیے 80 لاکھ سے زائد افراد میں سے 40% شہری اور 25% دیہاتی سالانہ 50 ارب روپے افیون، چرس، ہیروئن اور انجیکشن کے نشے پر اڑا کر یہ زہر اپنی رگوں میں گول کر چلتی پھرتی لاشیں بن چکے ہیں، جنہیں معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سارے بھن بھرا سانو چنگے نہیں سمجھتے، کوئی سانو چنگے نہیں سمجھتا۔ کالج یار پتیلی لگا کے رکھیں گے، چکے نہ لائیے۔ میڈیکل سٹور کروڑاں پتی بنی آؤنڈے نے نشیاں دے ٹیکے ویچ کے۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں منشیات سرعام بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس اور پولیس حکام اس کی فروخت اور سپلائی کے نیٹ ورک کو توڑنے میں بے بس نظر آتے ہیں، جس سے نشے کے عادی افراد کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ نشے کے عادی یہ لوگ مجرم نہیں، مریض ہیں۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین یوسف رشید کے ساتھ تنویر بٹ، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پھالیا کی عدالت میں پیشی پر آئے مقدمہ قتل کے ملزمان پر مخالفین کی فائرنگ، ایک جاں بحق دوسرا شدید زخمی، ملزمان فرار۔ ڈی پی او نے 2 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا۔ وقوع کے خلاف بار ایسوسی ایشن پھالیا نے 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ تھانہ پالیا میں درج قتل کے مقدمے کے نامزد ملزمان رضوان ارشد اور محمد نواز ضمانت پر رہائی کے بعد پہلی بار تاریخ پیشی پر آئے اور اپنی باری کے انتظار میں سول جج چودھری محمد رمضان کے کمرہ عدالت میں کھڑے تھے کہ ان کے مخالفین فلک شیر، ماسٹر محمد اشرف اور محمد ہارون وغیرہ نے اندھا دھند فائرنگ کر کے دونوں کو شدید زخمی کر دیا، جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پھالیا پہنچایا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رضوان ارشد چل بسا۔ اینی شاہدین کے مطابق ڈیوٹی پر مامور پولیس ہیڈ کانسٹیبل حسن نواز اور کانسٹیبل دلدار احمد خوف کے مارے ملزمان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر شور بھی نہ مچا سکے۔ اس طرح وقوع کے بعد ججز نے اپنا کام بند کر دیا۔ صدر بار پھالیا انصر محمود مغل کا کہنا ہے کہ وقوع پولیس کی نااہلی اور ناقص سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے ہوا۔ ناظرین، پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں پر۔ عطابہ جھیل کا سپل وے چوڑا کرنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ ادھر گلگن اور گلمت کے درمیان بجلی کے کھمبے اکھڑ کر جھیل میں گر گئے۔ گلکن اور گلمت کے درمیان بجلی کے کھمبے جھیل میں گر جانے سے علاقے کی بجلی بند ہو گئی ہے۔ ہنزا میں آج موسم صاف ہو گیا ہے اور ہیلی کاپٹر سروس بحال کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سنگل انجن کشتیوں کی سروس روک دی گئی ہے، جبکہ ڈبل انجن کشتیوں کی سروس جاری ہے۔ جھیل سے پانی کا اخراج 15 سے 16 ہزار کیوسک ہے، جبکہ پانی کی آمد 14 سے 15 ہزار کیوسک ہے۔ گلگت بلتستان کے بعد اب چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں خطے کی اہم خبروں پر۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کے بعد پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ منظور الحسن گیلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر کو پارلیمنٹ اور سینٹ میں نمائندگی دینے سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا تعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ساتھ ہے۔
آزاد کشمیر کو اور ناردرن ایریا کو امپاور کرنے سے کشمیر کا مسئلہ متاثر نہیں ہوتا، لوگ امپاور ہونے ہیں۔ اپنے استعفے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ منظور الحسن گیلانی کا کہنا تھا کہ میں نے استعفیٰ جذبہ خیر سگالی کے تحت دیا تاکہ آزاد کشمیر کی عدلیہ میں غیر جانبدار اور میرٹ پر ججز کو تعینات کیا جائے۔ لائل ٹو دی کنٹری، لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن، لائل ٹو دی سسٹم۔ جب تک یہ لوگ نہیں رکھیں گے، جب تک کانفیڈنٹ لوگ نہیں رکھیں گے، آپ ملک ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ ملکوں کو کبھی دشمنوں نے نہیں کرایا، ملکوں کو ہمیشہ انکانفیڈنٹ لوگوں نے کرایا، انکانفیڈنٹ قیادت نے کرایا۔ جسٹس ریٹائرڈ منظور الحسن گیلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ججز کی تقرر کی سفارشات میں نمایاں کردار ریاستی وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے جو پینل ہوتے ہیں انہی کی بیسس پہ پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ کونسل کو کیس بھیجتا ہے، کونسل ایڈوائز کر کے بھیجتی ہے، ججی کی تقرری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2004 میں سابق صدر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد انور اور 2006 میں صدر راجہ ذوالقرنین اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ میں میرٹ سے ہٹ کر تقرریوں کی سفارشات کی۔ جسٹس گیلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر کے حکمران غلط کام وفاقی حکومت سے کراتے ہیں اور فائدہ خود اٹھاتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ کشمیر کے بعد اب باری ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، اور نظر ڈالتے ہیں وفاق کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ دنیا بھر میں آج انسداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ حکومت منشیات کی روک تھام کے لیے 10 ارب کی لاگت سے منصوبہ تشکیل دے رہی ہے، جبکہ لاہور کو منشیات سے پاک شہر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انسداد منشیات اور سمگلنگ کے عالمی دن کے موقع پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے میاں شاہد کی یہ رپورٹ۔ منشیات کے عادی یہ مریض جسمانی قوت کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے بھی محروم ہونے لگے ہیں۔ نشہ ان کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 6.5 لاکھ ہے۔ ڈی جی اے این ایف کا ماننا ہے کہ یہ اعداد و شمار بہت پرانے ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں 3000 ہیکٹر پر پوست کی کاشت ہوتی تھی۔ 2001 میں اس کاشت پر قابو پا کر ملک کو ڈرگ فری قرار دے دیا گیا، تاہم حکومتی ادارے اس سٹیٹس کو برقرار نہ رکھ سکے اور اب بھی 1000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پوست کاشت ہوتی ہے۔ افغانستان دنیا میں منشیات پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ سمگلر جدید انداز اپنا کر شاہراہوں، ناکوں اور سرحدوں کی حدود پار کر رہے ہیں۔ ان کے مقابل موجود پاکستانی فورس کے پاس نہ ہی نفری ہے اور نہ ہی جدید آلات۔ منشیات کے خلاف یہ جنگ مقامی ہی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، اور پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے لیے تنہا اس جنگ کو جیتنا ممکن نہیں۔ خطے میں منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام اسلام آباد میں جاری سارک وزرائے داخلہ کانفرنس کے ایجنڈے کا بھی حصہ ہے، مگر یہاں طے پانے والے معاملات اس وقت تک کارگر نہیں ہوں گے جب تک اس پر عمل درآمد ممکن نہ بنایا جائے۔ میاں شاہد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کی تجاویز اور مشورے ہمیں موصول ہو رہے ہیں جو ہماری رہنمائی میں مددگار بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعاون اور رہنمائی کے ساتھ ہم پروگرام میری دھرتی میری دنیا کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ آپ کی تجاویز پر میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم رپورٹ تیار کر رہی ہے جو کہ پروگرام میں شامل کی جا رہی ہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے mdmd@duniatv.tv۔ اپنی میزبان محوش نثار کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کچھ نئی اور دلچسپ رپورٹس اور آپ کے مسائل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔